بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا علم النحو کا دوسرا سبق ہے۔ کل ہماری بات ختم ہوئی تھی حرف پہ کہ حرف کی دو قسمیں ہیں، عامل اور غیر عامل۔ عامل وہ حرف ہوتا ہے جو کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے اور آگے عمل کرتا ہے، جیسے گزشتہ مثال میں آپ نے دیکھا خرج زید من الدار۔ من جو ہے دار پہ داخل ہوا تو اس نے دار کو مجرور کر دیا۔ اسی طرح داخل عمر فی المسجد، تو فی المسجد، مسجد پہ فی حرف جر داخل ہوا تو اس نے المسجد کو مجرور کر دیا۔ اور غیر عامل وہ حرف ہوتا ہے جو ایسا عمل نہ کرے، یعنی اس کے کسی اسم پہ داخل ہونے سے اگلے اسم کی جو ہے وہ جس پہ داخل ہو رہا ہے اس کی حالت تبدیل نہ ہو، اس کے جو اعراب ہے وہی رہے۔ آج کے سبق میں ہم مرکب پڑھیں گے۔ مفرد ہم نے پڑھ لیا جی، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، پھر اس کی اقسام کی بحث آئی۔ آج ہے جی نمبر 2 پہ مرکب۔ مرکب کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اس میں مفرد میں ایک لفظ ہوگا اور مرکب میں دو لفظ یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ لفظ کا مطلب یعنی دو اسم ہوں گے یا ایک اسم اور فعل، یا تین اسم یا چار اسم، اس طرح یہ مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ اس کی پھر دو قسمیں، مفید اور غیر مفید۔ مفید کا مطلب ہے فائدہ مند ہو اور غیر مفید کا مطلب کہ فائدہ مند نہ ہو۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ مرکب مفید وہ ہوگا کہ جب آپ بات کریں گے تو مرکب مفید میں آپ کے اگلے آدمی کو کوئی بات آپ کی سمجھ آئے گی، جبکہ غیر مفید میں اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو اس لیے اس کا نام غیر مفید رکھا۔ اب تعریفیں دیکھ لیں جی۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعہ کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے۔ یہاں پہ مرکب مفید کی تعریف کی اور آپ کو دو باتیں انہوں نے بتائیں کہ مرکب مفید کو آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید۔ تو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو کسی گزشتہ واقعے کی خبر معلوم ہو گئی تو یہ سمجھیں کہ یہ مرکب، یہ کلام جو ہے مرکب مفید ہے۔ نمبر 2 پہ کسی بات کی طلب معلوم ہو رہی ہے تو یہ بھی مرکب مفید ہے۔ مثالیں انہوں نے دی، ذهب زید، زید گیا، تو اس میں دیکھ لیں کہ زید کے جانے کی خبر معلوم ہو رہی ہے تو یہ مرکب مفید ہے۔ دوسری مثال دی، ایت بالماء، پانی لا، تو یہاں پہ کسی بات کی طلب یعنی پانی لانے کی طلب معلوم ہو رہی ہے، یہ مرکب مفید کی دو جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کی جاننے کی خبر معلوم ہوئی، ذهب زید سے، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ پھر آگے انہوں نے یہاں پہ بتایا مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، کہ مرکب مفید کے دو اور نام بھی ہیں جن کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلام بھی۔ پھر اس جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کون سا ہوتا ہے جی؟ جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا کہہ سکے۔ آپ کو کسی نے خبر دی جی چھٹی ہو گئی، تو اگر واقعتاً چھٹی ہو گئی تو آپ اس کو سچا سمجھیں گے، اگر واقعتاً چھٹی نہیں ہوئی تو آپ اس کو جھوٹا کہیں گے، تو یہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا جس میں پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ جس میں پہلا جز فعل ہو، یہ اس کی آسان سی پہچان ہے۔ تعریفیں دیکھ لیں، جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ بنے گا کہ پہلا جز اسم ہونا چاہیے، دوسرا جز چاہے ہمارے پاس اسم ہو یا فعل۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ ابتدائی جو ہے ابتدا سے نہ پڑھ رہے ہیں تو یہ جی ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ یہ اسم ہے یا فعل، تو اس کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں آپ کو سمجھائیں گے کہ اسم کی علامات کون سی ہیں اور فعل کی کون سی ہیں۔
تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ کہ پہلا جز اسم ہو، دوسرا اس جو ہے خواہ اسم ہو یا فعل۔ جیسے زیدن عالمن، دیکھ لیں جی زیدن یہاں پہ پہلا جز اسم ہے، عالمن دوسرا جز بھی اسم ہے، تو یہاں پہ اسم کی علامت اس کے اوپر تنوین ہے، یہ سبق آگے آ رہا ہے۔ اور دوسرا زیدن عالمہ، زیدن اسم ہے، عالمہ جو ہے فعل ہے، فعل ماضی۔ تو یہ دیکھ دونوں جملوں میں سے پہلا جو اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اس کے بعد ایک انہوں نے یہاں پہ فائدہ آپ کو بتایا، اور ان کا پہلا جو حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ پہلا یہاں پہ فائدہ یہ انہوں نے بتایا کہ زیدن عالمن اور زیدن عالمہ میں ان جو ہم نے بنایا نا زیدن مبتدا دونوں جملوں میں، اس کو کہتے ہیں اسے کو مسند الیہ۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسند الیہ ہوگا، اور دوسرا جو مسند ہے پہلے جملے میں عالمون ہے اور دوسرے میں عالمہ، تو جو حصہ مسند ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ مسند الیہ اور مسند کہنے کی کیا وجہ ہے یہ آگے بیان کر رہے ہیں، اسی صفحے پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ مبتدا زیدن عالمون پہلا حصہ اس کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے کو خبر، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ دوسرا فائدہ یہاں پہ انہوں نے بتایا، جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے ہوں ہو آتا ہے، کہ جملہ اسمیہ خبریہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کے معنی میں یہ ہے ہوں ہو آتا ہے۔ تو اردو میں آپ کیسے جملے بولتے ہیں جس میں ہے ہوں ہو آتا ہے، اس کو عربی میں بنائیں تو وہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جیسے زید عالم ہے آپ اردو میں کہتے ہیں، عربی بنائی زید عالمون۔ آگے دوسرا نمبر پہ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو، وہ جملہ کہ اس کا پہلا حصہ فعل ہو دوسرا فاعل، جیسے عالمہ زیدن سمیع بکرن۔ عالمہ فعل ہے، اگر آپ علم و صرف کچھ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پہچان ہو جائے گی، عالمہ فعل ہے، زیدن اس کا فاعل، اور سمیع بکرن سمیع فعل، بکرن اس کا فاعل۔ ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں۔ مسند الیہ آپ کو آگے سمجھاتے ہیں۔ تو فعل کیا ہوتا ہے جی؟ فعل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی، اور فاعل اس کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں۔ علمہ زیدن میں فعل کون سا ہے؟ علم، اور زید علم کو حاصل کرنے والا ہے لہذا اس کا یہ فاعل ہے۔ سمیع بکرن میں سننا، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، اور سننے والا کون ہے؟ بکرن، یہ اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ میں جو ہے پہلا حصہ جو ہے مسند ہوگا اور دوسرا مسند الیہ، ٹھیک ہے، اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوگا؟ اس کے الٹ، کہ پہلا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ مسند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جی مسند الیہ کی تعریف۔ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ یہاں پہ دیکھیں مثال میں زیدن عالمن، جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال میں تھا زیدن عالمن۔ تو انہیں مسند الیہ کی پہچان کیسی کرنی ہے؟ کہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے۔ اب عالمن علم حاصل کرنا یہ ایک فعل ہے تو اس کی نسبت زید کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی طرف، ٹھیک ہے، نسبت کی جائے وہ مسند الیہ ہوگا۔ تو یہاں آپ پہچان سکتے ہیں علم کی نسبت زید کی طرف ہے تو مسند الیہ زید ہے۔ دوسری مثال میں بالکل یہی ہے، زیدن عالمہ علم کی نسبت، جو علم کی نسبت زید کی طرف ہے۔ جملہ فعلیہ کی مثالوں میں دیکھ لیں عالمہ زیدن، یہاں پہ آپ مسند الیہ زیدن ہے، یہاں وہاں پہ پہلے نمبر پہ تھا، اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آ گیا، لیکن یہاں پہ ایک مشترکہ چیز جو دونوں میں تھی کہ یہاں پہ زیدن کی طرف علم کی نسبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زید مسند الیہ بنے گا۔ آگے سمیع بکرن میں سننے کی نسبت بکر کی طرف ہو رہی ہے تو مسند الیہ، آسان سی بات ہے، بکر ہے۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ہاں اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو مسند الیہ کو مبتدا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ زیدن عالمن اور زیدن عالمہ میں دیکھ لیں زیدن مبتدا ہے، یہ الگ بات تھی، ٹھیک ہے۔ مسند الیہ ایک بات انہوں نے بیان کی تھی، اور دوسرا مبتدا
تو مبتدا ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں ہی ہوگا، جملہ فعلیہ میں فعل فاعل آتا ہے۔ تو پہلی مسند الیہ والی مثال جو ہے نا وہ میں آپ کو دونوں جملوں میں میں نے سمجھا دی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں۔ لیکن یہ دوسری بات اور سے ہے نا، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں، اس سے جملہ کی ابتدا ہوتی ہے، یہ صرف ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں یہ فائدہ وہاں پہ اس کا بتایا ہے۔ آگے جی مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، جس کی طرف نسبت کریں آسان سے ہے وہ مسند الیہ ہے، جس کی نسبت کی جائے وہ مسند ہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں کہ عالم زید عالم میں عالم علم کی نسبت زید کی طرف ہے تو یہ مسند ہے۔ اسی طرح زید عالمہ میں علم کی مثال جو ہے کیا علم کی نسبت جو ہے زید کی طرف ہے تو یہ مسند ہے۔ عالمہ زید میں بھی ایسے، سمیع بکر میں سننے کی نسبت بکر کی طرف ہے تو جس کی طرف نسبت ہے وہ بکر وہ مسند الیہ ہے، اور جس کی نسبت ہے وہ سمیع وہ مسند ہے۔ اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے۔ خبر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ زید عالم میں عالم کو ہم نے خبر بنایا، کیوں کہ یہ زید کے حالت کی جو ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ زید عالم ہے، علم والا ہے۔ زید عالمہ میں عالمہ خبر ہے، جملہ عالمہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل یہ خبری ہو کر یہ خبر بن جائے گی زید کی۔ تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ زید کے بارے میں علم کی خبر ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ اسم فعل اور حرف یہ تین ہے نا کلمہ کی قسمیں، تو ان میں سے آپ کو بتا دیا کہ مسند الیہ کون ہو سکتا ہے، مسند کون ہو سکتا ہے، اور دونوں میں سے دونوں صفتوں سے خالی کون ہو سکتا ہے کلمہ کی تین قسموں میں سے۔ پہلے اسم کی حالت کی خبر دی کہ اسم جو ہے نا پاورفل ہے، یہ مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے زید عالم، اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں۔ اب زید مسند الیہ ہے اور عالم جو خبر ہے وہ مسند ہے، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ ہوا اور عالم مسند ہوا۔ یہ آسان سی بات ہے۔ فعل تو فعل میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، یہ اسم کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہوتا ہے، تو یہ مسند تو ہوتا ہے جناب، مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے زید عالمہ اور عالمہ زید، لیکن ان دونوں جملوں میں عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے عالمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ۔ تو یہاں پہ ہم نے فعل ڈھونڈنا ہے، عالمہ فعل ہے، پہلے جملے میں زید عالمہ میں عالمہ فعل ہے، یہ مسند ہے۔ دوسری مثال عالمہ زید میں عالمہ فعل ہے، ابتدا میں آیا لیکن پھر بھی مسند ہے، کیونکہ فعل کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ مسند الیہ بن سکے۔ تو اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ اور حرف میں یہ دونوں طاقتیں نہیں ہیں کہ نہ وہ مسند ہو سکتا ہے نہ مسند الیہ، بلکہ جو ہے حرف وہ صرف ان دونوں کے درمیان ربط کا کام کرے گا، ان دونوں کو ملائے گا۔ جیسے آپ نحو آگے پڑھیں گے تو کئی مثالیں آئیں گی۔ اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب آپ کو بتائی ہے کہ یہ علم نحو جو ہے نا سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جملوں کی ترکیب کر سکیں، ان کو جوڑ سکیں۔ ترکیب جب آئے گی تو پھر آپ کو ترجمہ آئے گا۔ تو جملہ اسمیہ کی ترکیب کچھ اس طرح بتائی، زید عالم میں زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، عالمہ فعل زید فاعل۔ مثال کیا بنے گی؟ عالمہ زید، عالمہ فعل زید اس کا فاعل، عالمہ فعل اپنے فاعل زید سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ترکیب بیان کریں، انہوں نے 8 مثالیں دی۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں سے کچھ اور جملہ فعلیہ ہیں۔ ترکیب بالکل یہی ہے، آسان سی ہے۔ پہلے یہ 3 مثالیں ہیں، الطعام حاضر، الماء بارد اور الانسان حاکم۔ یہ مبتدا خبر ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ آگے جلس زید، ذهب عمرو، شربت ہند، اکل خالد، نصر بکر، ان کا پہلا جو ہے فعل ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ یہ آسان سے ہیں، یہ آپ خود ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو اگر نہ سمجھ آئے تو پھر آپ کمنٹ کر دیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آگے جملے کی 2 قسمیں تھیں، جملہ خبری اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ انشائیہ آگے اس کی چند اقسام ہیں، تو یہ میرے خیال میں ہم کل پڑھیں گے، سبق زیادہ لمبا ہو جائے گا۔